وقال عليه الصلاة والسلام أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. وقال عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث الكثير إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، دو فریضے ایسے بنیادی فریضے ہیں جن کے بغیر نہ کسی عمل کا اعتبار ہے، نہ کسی عمل پر اجر ملے گا، نہ آخرت کا کوئی وعدہ ہے. وہ دو فریضے ایسے ہیں کہ سارے دین کا مدار ان پر ہے، ہمیشہ کی آخرت کی زندگی کا مدار ان پر ہے. وہ دو فریضے کیا ہیں؟ جن پر سارے فرائض کی صحت کا مدار ہے، جن پر تمام فرائض کی قبولیت کا مدار ہے، جس پر ہمیشہ کی آخرت کا، جنت کا اور ثواب کا مدار ہے. وہ دو بنیادی فریضے کیا ہیں؟ امت اجتماعی طور پر ان دو فریضوں سے غافل ہے. وہ دو فریضے کیا ہیں؟ وہ دو فریضے علم اور ایمان ہیں. علم اور ایمان، یہ دو فریضے ہیں. امت ان سے بہت غافل ہے، اور ان دونوں کے بارے میں امت میں ان دونوں فریضوں کے بارے میں غلط فہمی ہے. ایمان کے بارے میں تو غلط فہمی یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنا ایمان ہے کافی ہے، اور علم کے بارے میں بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ دنیا میں جو چیز سیکھی جائے وہ علم ہے. میں سمجھتا ہوں اس زمانے کا سب سے بڑا جہل یہ ہے کہ ہر سیکھنے والی چیز کو علم کہا جائے. یہ دو غلط فہمیاں امت کے اندر عام ہیں. امت کو شرم نہیں آتی سائنس کو علم کہنے میں، جبکہ سائنس سارا کا سارا خالص جہل ہے. خالص جہل، سائنس سارا کا سارا خالص جہل ہے، اور امت کو شرم نہیں آتی کہ وہ سائنس کو علم کہتے ہیں. سائنس کو علم کہتے ہیں، امت کو شرم نہیں آتی. جبکہ علم کا لفظ سوائے قرآن اور حدیث کے اور کسی چیز کے لیے علم کا لفظ بولنا علم کی توہین کرنا ہے. علم کی توہین کرنا ہے. سائنس کیا ہے؟ انسانی مشاہدات، انسانی تجربات سے جو وقتی طور پر مسلمان کے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ اگر کوئی فائدہ ظاہر کر دیں وقتی طور پر دنیا کی مادی شکلوں میں، اگر وقتی طور پر اللہ تعالیٰ کوئی فائدہ ظاہر کر دیں، وہ بھی صرف مومن کے امتحان کے لیے کہ دیکھیں اس کو اس شکل سے ہونا نظر آتا ہے، یہ ہماری ذات سے ہونے کا اقرار کرتا ہے. اس وقتی فائدے کو لوگ سیکھ کر سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس علم ہے. میں بہت ضروری بات کر رہا ہوں. سائنس کا میں نے خلاصہ کیا ہے، سائنس کا میں نے خلاصہ کیا ہے. انسانی تجربات اور مادی چیزوں پر ریسرچ کرنے سے جو مشاہدہ اور جو تجربہ لوگوں کو حاصل ہو جاتا ہے، لوگوں نے اس کا نام علم رکھا ہوا ہے. جو یہود و نصارہ یا دنیا کے مسلمانی کہہ لو، جو چیزوں پر اپنے تجربات کر کے اور کوشش کر کے اور زمین کے اندر کھدائی کر کے اگر کوئی چیز حاصل کر لیتے ہیں، یا چاند تک پہنچ کر اگر کوئی خبر لے آتے ہیں، تو آپ متاثر ہو کر ان کے اس مشاہدے کو علم کہنے لگتے ہیں. جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جن کے پیچھے ہم چلنا چاہتے ہیں ان کو علم والا سمجھ کر
ان کا قائد کتا ہے جو آگے کی خبر لاتا ہے، پھر یہ قدم اٹھاتے ہیں۔ اور جس کو قرآن علم کہہ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم وہاں سے لے کر آئے ہیں جہاں جبرائیل آج تک گئے نہ، آئندہ کبھی جا سکیں گے۔ آپ دونوں کا آپ موازنہ کریے، آپ دونوں کا موازنہ کریے۔ آپ کتے کے اقدام کو علم کہتے ہیں، کتے نے یہ خبر دی ہے، ہمارے پاس یہ تجربہ ہے۔ اور ان کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے قائد ہیں، اپنی امت کے قائد ہیں۔ وہ خبر وہاں سے لائے ہیں جہاں جبرائیل آج تک نہ کبھی گئے نہ آئندہ کبھی جا سکیں گے۔ اگر ایک قدم آگے بڑھ گئے تو جل کے خاک ہو کر ختم ہو جائیں گے۔ مجھے حیرت ہے زمانے کے ان مسلمانوں پر جو سائنس کو علم سمجھتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش جان کی، مال کی، وقت کی۔ غریب سے غریب باپ بھی ہوگا تو قرض لے کر بچے کو ڈاکٹر بنانے کی کوشش کرے گا۔ یہ امت کا حال ہے۔ حالانکہ چند روزہ زندگی جس کو دنیا میں کسی طرح بسر کرنا ہے، اس کو ترجیح دینا اس علم پر جس پر ہمیشہ کی جنت کا وعدہ ہے اور مدار ہے، کتنی بڑی حماقت ہے۔ میری بات توجہ سے سننا۔ میں نے دو باتیں عرض کی ہیں کہ علم اور ایمان، اگر مسلمان ان دونوں کو قرآن حدیث پر پیش نہیں کرتا رہے گا تو مسلمان ایک تصور کو ایمان سمجھے گا اور دنیا سیکھنے کو علم سمجھے گا۔ یہ مجھے عرض کرنا ہے، دنیا سیکھنے کو اور ایک تصور ہوگا اس کے ذہن میں ایمان کا۔ حالانکہ سب سے پہلے چاہیے علم اور ایمان کو پیش کرو قرآن حدیث پر۔ قرآن فرقان ہے، وہ فرق کرے گا کہ آپ کے پاس ایمان ہے یا نہیں ہے، اور پیش کرو علم کو قرآن پر۔ قرآن فیصلہ کرے گا کہ آپ کے پاس علم ہے یا معلومات ہے، علم ہے یا دین کا جاننا علم نہیں ہے۔ میں تو آپ سے صاف طور پہ کہہ دیتا ہوں، آپ مانیں یا نہ مانیں، حقیقت یہ جو میں کہہ رہا ہوں، دین کا جاننا علم نہیں ہے، دین کا جاننا۔ دونوں چیزوں کو میں کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ میری بات یاد رکھیے گا۔ نہ ایمان جاننے کو کہتے ہیں، نہ علم جاننے کو کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جاننے کا نام نہ ایمان ہے نہ علم ہے۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں؟ قرآن نے دونوں کا انکار کیا۔ جاننا ایمان بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں۔ اور میں اور آپ سب، سارے طلباء، سارے اساتذہ، وہ اس بات سے مطمئن ہیں کہ ہم جانتے ہیں، ہم۔ اور مجھے آج آپ کو سمجھانا ہے یہ کہ جاننا نہ ایمان ہے، جاننا نہ ایمان ہے۔ آپ پڑھیے، آپ غور کیجئے، قرآن نے ایمان جاننے کو کہیں نہیں کہا۔ قرآن نے ایمان جو کہا ہے وہ مومن کی عملی حرکت کو کہا ہے، مومن کی عملی حرکت کو قرآن نے ایمان کہا ہے۔ قرآن نے مومن کی عملی حرکت کو ایمان کہا ہے۔ علماء نے صاف لکھا ہے کتابوں میں کہ ایمان کا جاننا ایمان نہیں ہے۔ میں اور آپ یہ معلوم کر لیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے یہ ایمان نہیں۔ اور میرا آپ جان لیں کہ حلال حرام کیا ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ علم نہیں۔ آپ میری بات کی طرف پوری توجہ دیں گے۔ اس لیے کہ ایمان جاننے کو نہیں کہتے، بلکہ ایمان مومن کی عملی حرکت کو کہتے ہیں۔ ایمان مومن کی
جو قبلہ تبدیل ہوا بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. تو اس نماز کو جو تحویل قبلہ کے وقت ہو رہی تھی، 2 رکعت بیت المقدس کی طرف، 2 رکعت بیت اللہ کی طرف، فوراً جو پلٹے صحابہ آپ کے ساتھ ساتھ اور پرانا قبلہ چھوڑ دیا ایک دم اور پلٹ گئے کعبے کی طرف، تو اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تمہاری اس عمل کو ضائع نہیں کریں گے جو نماز نے پہلے پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف. یہاں اللہ نے قرآن میں ایمان کو نماز بھی نہیں کہا، نماز کو نماز بھی نہیں کہا اور عمل بھی نہیں کہا، حالانکہ نماز عمل ہے، نماز عمل ہے، مگر کیا فرمایا؟ ایمان فرمایا. ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گی. معلوم ہوتا ہے کہ ایمان جاننے کو نہیں کہتے بلکہ ایمان مومن کی عملی حرکت کو کہتے ہیں. ایمان مومن کی عملی حرکت کو کہتے ہیں. ایمان مومن کی عملی حرکت کو کہتے ہیں. ورنہ ابو طالب نے کہا تھا آپ سے کہ اے محمد آپ کا دین سب سے سچا دین ہے، آپ کا دین سب سے سچا دین ہے اور آپ کا دین بالکل صاف ستھرا کھلا ہوا دین ہے، لیکن میرا جو عمل ہے میرا عمل تو میرے اجداد اور میری قوم کے دین پر رہے گا، اس لیے اس کی موت وہ کفر پر ہوئی ہے کیونکہ آپ کے دین کو اس نے قبول نہیں کیا، آپ کے دین کو قبول نہیں کیا. اس بات کو پورا یقین تھا کہ آپ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. میں نے وہ تمام چیزیں دیکھی ہیں جو آپ کے علاوہ کہیں نہیں پائی جاتی. آپ میری بات پر توجہ دینا. اسے میں کہہ رہا تھا کہ اس زمانے میں مومن میں ایمان ایک تصور ہے اور قومیت کا نام اسلام ہے اور تصور کا نام ایمان ہے. جبکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایمان کا جاننا ایمان نہیں، ایمان کے علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایمان کا تعلق عمل سے ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے یہ قرآن پر آپ پیش کریں تو آپ کو صاف مل جائے گا کہ جاننا علم نہیں ہے. میں اور آپ سب اس بات سے مطمئن ہیں کہ جاننے کا نام علم ہے. یہ بڑے عالم ہیں پھر یہ زیادہ جانتے ہیں، یہ چھوٹے عالم ہیں کم جانتے ہیں. میں کہتا ہوں دونوں کے بارے میں، کہ دونوں کے بارے میں قرآن حدیث میں اور صحابہ کے اقوال میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ جاننا علم نہیں، جاننا قرآن میں بھی حدیث میں بھی. اللہ اکبر. آپ ایک آیت پر غور کرو ملیہ سر، اس آیت پر غور کرو. امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اگر میں اور آپ اس آیت پر غور کریں عجیب بات. امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ تعالیٰ جاننے نہ جاننے والوں کی جو بات شروع کر رہے ہیں وہ یہاں سے کر رہے ہیں کہ آخر بات بتلائیے تو صحیح. وہ شخص جو رات کو قیام کرتا ہے تہجد میں، رکوع اور سجدے کی حالت میں رات گزارتا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے، آخرت میں پیش ہونے سے ڈرتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے، یہ شخص جاننے والا ہے اور جو جانتے نہیں ہیں. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ نعوذ باللہ کوئی یہ سوچے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ قل هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون،
کہ جو عمل کرتے ہیں وہ جو عمل نہیں کرتے برابر ہو سکتے ہیں. لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. میری بات بے انتہا توجہ جائے، میں علماء سے کہہ رہا ہوں یہ بات، عوام تو بیچارے نہیں سمجھیں گے. امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. یہاں عمل نہیں کہا، یہاں علم کہا ہے کہ عالم اسے کہا جا رہا ہے جو راتوں کو عبادت میں اور تہجد میں اور قیام میں اللہ کے سامنے روتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہے. اس آیت میں صاف کہہ دیا کہ عالم یہ ہے. عالم آگے چلیے قرآن کی آیت پڑھیے. اللہ فرما رہے ہیں انما، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے علماء صرف وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے. انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے علماء صرف وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. کافی سے آیت کو پڑھی ہے جو میں نے پڑھی ہے، اس پر غور کیجیے. دونوں آیتیں امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة. یہاں حذر کا استعمال کیا اور وہاں دوسری آیت میں خشیہ کا استعمال کیا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں. میں نے ایک بات چھیڑی ہے اور میرا دل چاہتا ہے وہ صاف ہو. اور کہا ہے میں نے آپ سے کہ جاننا علم نہیں ہے. جاننا، آپ جتنا زور لگا رہے ہیں نا عبارت یاد کرنے پر اور کتابیں حفظ کرنے پر، یہ ان کا موضوع نہیں. یہ ان کا ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے میں بہت پریشان ہوں، بات یاد نہیں رہتی، کتاب پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں. میں نے کہا تم سے کس نے کہا یاد رکھنے کا؟ کیا تم سے قائم اللہ پوچھیں گے کہ تم نے کتاب یاد کی ہے نہیں؟ کیوں پریشان ہو؟ اگر تمہیں 24 گھنٹے میں جس وقت اللہ کا تمہاری طرف جو حکم آ رہا ہے، جو امر اللہ کا تمہاری طرف آ رہا ہے، وہ فرائض سے متعلق ہو، واجبات سے متعلق ہو، سنت سے متعلق ہو، وہ تمہاری ضرورت سے متعلق ہو، عبادت سے متعلق ہو، اگر تمہیں اس وقت وہ حکم یاد آ رہا ہے تو تم عالم ہو، خوب جانتے ہو. اور اگر تمہیں وقت پر وہ حکم یاد نہیں آ رہا ہے تو تمہارے پاس علم نہیں ہے، تم انسان ناواقف. کتاب یاد ہونا علم نہیں ہے، وقت پر اللہ کا امر یاد آنا علم ہے. وقت پر اللہ کا حکم یاد آ جائے. سنیے تو کیا کیا مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے کا مقابلہ اپنی دینی معلومات سے کر رہے ہیں، اور جو زیادہ جان جاتا ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے. جو زیادہ جان لیتا ہے وہ مطمئن کہ میں زیادہ جانتا. حالانکہ قیامت میں کسی کا درجہ اس کے علم کے اعتبار سے نہیں ہوگا. نہ علم تولا جائے گا قیامت میں، نہ ناپا جائے گا، نہ بڑے علماء کو اونچا درجہ دیا جائے گا. ایسا کہیں ثابت نہیں، ایسا کہیں ثابت. یہ آپ کا جو تسابق ہے معلومات میں، اس کا تعلق صرف دنیا میں آپ کے تعارف سے ہو سکتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی سوال نہیں. کسی سوال بھی نہیں ہے کہ آپ نے کیا پڑھا. آپ مذاہب اربعہ کے دلائل یاد کرتے ہیں، آپ سے قیامت سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کس کے مذہب پر نماز پڑھی ہے. وہاں صرف نماز کا سوال ہوگا، نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. نہ حنابلہ کا، نہ شافعیہ کا، نہ مالکیہ کا، نہ حنفیہ کا کوئی سوال نہیں ہوگا. آپ نے کس کے مذہب پر نماز پڑھی ہے یہ سوال نہیں ہوگا. آپ کس کے مذہب پر یہ بھی سوال نہیں ہوگا. ایک سوال ہوگا کہ آپ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. جاننا علم،
اس بات کو تو سوچنا پڑے. اور سب کے سب میرے ساتھ اس غلط فہمی کے شکار ہیں کہ جاننا علم. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ زیادہ حدیثوں کا یاد ہو جانا علم نہیں ہے. آپ سنیے تو صحیح. زیادہ حدیثوں کا یاد ہو جانا زیادہ حدیثوں کا یاد ہو جانا علم نہیں ہے بلکہ دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جانا علم ہے. انما یخشی اللہ من عباد العلماء. کہ سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس جو علم ہے کیا اس علم سے زیادہ اللہ کا خشیہ ہے یا نہیں؟ اگر خشیہ ہے تو آپ کا علم اس خشیہ کی وجہ سے آپ کا عمل اس کے تابع رہے گا. اور اگر خشیہ نہیں ہے تو پھر آپ صرف دینی معلومات پر اطمینان کیے ہوئے. اور قبر میں آپ کا امتحان معلومات کا نہیں ہوگا. سارے معلومات کے امتحان مدارس میں ہوتے ہیں. کہ آنکھ بند کر کے بتائیے کتاب بند کر کے اس میں کیا ہے. یہ امتحان کتاب بند کر کے بتائیے کتاب میں کیا ہے. جو ذہین ہوگا وہ کہہ دے گا یہ لکھا ہوا ہے یہ مطلب ہے. جو بیچارہ غبی ہوگا وہ کہے گا جی مجھے معلوم نہیں, وہ فیل ہو جائے گا. مگر قیامت میں کسی کا بھی امتحان اس کے علم کے اعتبار سے قیامت جو امتحان ہوگا قبر میں جو سوال ہوگا وہ سوال مومن سے اس کے عمل کے بارے میں ہوگا. اس کے عمل کے بارے سوال عمل کے بارے میں ہوگا. وزن عمل کا کیا جائے گا, علم کا وزن نہیں کیا جائے گا. علم کا وزن تو جب کیا جاتا قیامت میں جب علم برائے علم ہوتا. جب علم برائے علم نہیں ہے تو پھر علم میں تسابق اور علم میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے کی کیا فائدہ ہے. اور یہ میری بات یاد رکھنا, جو لوگ عمل میں آگے ہوں گے وہ علم میں آگے ہوں گے. جو لوگ عمل میں پیچھے ہوں گے وہ معلومات میں آگے ہیں, علم میں بہت پیچھے ہیں. علم میں بہت پیچھے. ہماری بات یاد رکھنا, یہ معلومات میں تو آگے مل جائے, آگے آگے ہے, علم میں پیچھے. علم میں پیچھے ہے, معلومات میں آگے. معلومات میں سب آگے ہیں اور ان کا آپس کا مقابلہ معلومات میں ہو رہا ہے. مقابلہ معلومات سے مقابلہ ہو رہا ہے. اور میں نے ایک بات عرض کی ہے, میرا دل چاہتا ہے کہ وہ بات اچھی طرح آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ جاننا علم. ایک آدمی جانتا ہے نامحرم کو دیکھنا حرام ہے. ایک آدمی جانتا ہے نامحرم کو دیکھنا حرام ہے, یہ اس کے پاس معلومات ہے, علم نہیں ہے. یہ معلومات ہے, علم. اگر وہ نامحرم سے نظر پھیر لے تو عالم ہے, اور اگر اس کو دیکھ رہا ہے تو جاہل ہے. سیدھی سیدھی بات. سمجھ میں آ گئی نا بات, سمجھ گئے نا. تو جاننا علم ہوا. جاننا علم ہوا نہیں ہوا. آپ جانتے ہیں کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے, یہ آپ عالم نہیں ہیں. آپ کو اس کی معلومات ہے, اور معلومات کے لیے ایمان بھی شرط نہیں ہے. کافر کو معلومات ہو سکتی ہے. ایک مشرک ایک غیر مسلم جان سکتا ہے کہ اسلام میں نامحرم کو دیکھنا حرام ہے. آپ کا جاننا کوئی کمال نہیں. آپ اگر نامحرم سے نظر پھیر لیں تو آپ کو قرآن عالم کہتا ہے, اور اگر آپ نظر نہیں ہٹاتے نامحرم سے تو قرآن آپ کو جاہل کہتا ہے. اس لیے کہ عجیب بات یہ ہے, اللہ اکبر, کہ قرآن نے معلومات والوں کو تو جاہل کہا ہے اور کافر کے بارے میں کہا ہے کہ جانتے نہیں, اور جاننے والوں کو قرآن نے جاہل کہا ہے. عجیب بات, میں تو حیران ہو گیا اس آیت پہ غور کر کے
کہ جب ایمان والے اپنے انبیاء علیہ السلام سے، ایمان والے اپنے نبیوں سے کسی غلط چیز کا مطالبہ کرتے تھے تو انبیاء ان کو جاہل کہتے تھے، انبیاء ان کو جاہل کہتے تھے۔ اور جب کفار نبیوں کا مقابلہ کرتے تھے تو نبی یہ کہتے تھے اللہم اہد قوم فانہم لا یعلمون، کہ بیچارے جانتے نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ جاننے والوں کا عمل نہ کرنا جہل ہے، جاننے والوں کا عمل نہ کرنا جہل ہے، جاننے والوں کا عمل نہ کرنا جہل ہے۔ اس لیے کافر کے بارے میں تو کہا کہ بیچارے جانتے نہیں ہیں، ہاں، اور مومن کے بارے میں یہ کہا انتم قوم تجہلون۔ جی ہاں، یہ پڑھیا قرآن۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا اتباع کرنے کے بعد، ان پہ ایمان لانے کے بعد ایک مرتبہ یہ کہہ دیا کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا بت ہونا چاہیے جیسے یہ پوجا کر رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بل انتم قوم تجہلون، کہ تم تو بڑے جاہل، بڑے نادان نکلے کہ تم جانتے ہوئے ایک چیز کا مطالبہ کر رہے ہو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مسلمان خلاف سنت، خلاف شریعت کسی چیز کو چاہتا ہے تو اس کو غیر عالم نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو جاہل کہا جائے گا۔ جی ہاں، غیر عالم تو کافر ہے، بیچارے کو معلوم نہیں ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے۔ اللہم اہد قوم فانہم لا یعلمون، آپ دیکھیے یہ ملے گا آپ کو احادیث میں۔ نبی کہتے ہیں اپنی قوم کے بارے میں اللہ سے، اے اللہ انہیں ہدایت دے، جانتے نہیں۔ لیکن نبی اپنے اتباع کرنے والوں سے کہتے ہیں بل انتم قوم تجہلون، کہ تمہارا یہ مطالبہ یہ تمہاری جہالت ہے اور یہ نادانی ہے۔ دیکھیے آپ میری بات بہت توجہ جاتی ہے۔